السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 14واں پارہ سورۃ النحل، آیت نمبر 94۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، اور نہ تم بناؤ اپنی قسموں کو آپس میں دھوکہ دینے کا ذریعہ۔ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، پس پھسل جائیں گے تمہارے قدم مضبوط ہونے کے بعد۔ وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور چکھو گے تم برائی کا مزہ اس وجہ سے جو روکتے ہو تم اللہ تعالی کی راہ سے۔ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے بہت بڑی سزا ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ تم بیچو اللہ تعالی کے وعدوں کو تھوڑی قیمت پر۔ انما عند اللہ هو خیر لکم، بے شک جو اللہ تعالی کے پاس ہے وہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ وما عند اللہ باق، اور جو اللہ تعالی کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ، اور ضرور ہم بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا، ان کے اجر احسن طریقے سے، ما كانوا يعملون، جو وہ اعمال کرتے رہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو کوئی بھی نیک اعمال کرے مردوں سے یا عورتوں سے اور ہوں وہ مومن، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، پس ہم انہیں عطا فرماتے ہیں پاکیزہ زندگی۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ضرور ہم ان کو احسن انداز سے ان کے اجر دیں گے جو وہ اعمال کرتے رہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب آپ قرآن پاک پڑھنا شروع کرو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پس پناہ مانگ لیا کرو اللہ تعالی کی شیطان مردود سے۔ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا، بے شک وہ شیطان کے اس کا زور یا غلبہ نہیں ایمان والوں پر۔ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور ان لوگوں پر بھی جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ، بے شک اس کا زور یا غلبہ تو ان لوگوں پر ہے، يَتَوَلَّوْنَهُ، جو اس سے دوستی کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ، اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ مل کے شرک کرتے ہیں۔ اس سے قبل 91 نمبر آیا مبارکہ میں بھی وعدوں کی پاسداری اور قسم کی حفاظت کا تذکرہ آپ کل کے سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ جہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے عدل و احسان اور قریبیوں سے نیکی کا حکم، حسن سلوک کا حکم جاری فرمایا، اور بے حیائی، برائی اور بغاوت کے کاموں سے منع فرمایا۔ چونکہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے مطابق یہ پورے قرآن پاک کی سب سے جامع ترین آیت مبارکہ ہے، لہذا اسی کے تحت ایمان والوں کو
مزید ان نواحیات سے آگاہ فرمایا جا رہا ہے جس کے سبب دنیا اور آخرت کی ناکامی اور ذلت کسی انسان کا مقدر ہو سکتا ہے۔ میں نے کل گزارش کی تھی، حضور فرماتے ہیں کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں: وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، بات کرے تو جھوٹ بولے، امانت پکڑاؤ تو خیانت کرے گا۔ 94 نمبر آیہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، اپنی قسموں کو دھوکہ دینے کا سبب نہ بناؤ۔ یعنی حدیث مبارکہ میں بھی ہے قسم کھانے سے مال بک جاتا ہے لیکن برکت نہیں رہتی، تو یہ دھوکے کا سبب اپنی قسموں کو نہ بناؤ۔ اس سے پہلے سورہ ال عمران میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، جن لوگوں نے اپنے وعدے اور قسمیں تھوڑی قیمت یعنی دنیاوی چند مفادات کے عوض بیچ ڈالی، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرۃ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا آخرت میں کوئی حصہ باقی نہیں رہتا۔ جھوٹی قسم انسان کو دنیا میں ہی نہیں آخرت میں بھی محروم کرتی ہے، اور جھوٹی قسم کو شرعی اصطلاح میں یمین غموس کہا جاتا ہے۔ تو غموس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کسی چیز کو برباد کر دینے والے، ڈبو دینے والی چیز۔ تو اللہ فرماتے ہیں لا خلاق لہم فی الآخرۃ، آخرت میں جھوٹی قسم اٹھانے والوں کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ولا یکلمہم اللہ، اس سے بڑی بدنصیبی اللہ ان سے کلام نہیں فرمائیں گے۔ ولا ينظر الیہم یوم القیامۃ، پھر اس سے بڑی بدنصیبی اللہ ان کی طرف دیکھیں گی بھی نہیں۔ پھر اس سے بڑی بدنصیبی ولا یزکیہم، اللہ ان کو پاک بھی نہیں فرمائیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، پھر بدنصیبی در بدنصیبی کہ ان کے لیے دردناک سزا ہوگی۔ ہم عمومی طور پہ جھوٹی قسم اٹھانے کو اتنا بڑا جرم نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ مسئلہ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹی قسم اٹھانا کبیرہ گناہوں میں شامل فرمایا۔ جس طرح شرک کبیرہ گناہ ہے، زنا کبیرہ گناہ ہے، والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے، اسی حدیث کے لفظ ہیں حضور نے فرمایا جھوٹی قسم اٹھانا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ جھوٹی قسم اٹھاتا ہے تاکہ جھوٹی قسم اٹھا کے لوگوں کا مال ہڑپ کر لے، وہ اللہ سبحانہ و تعالی سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس پہ ناراض ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا، اللہ تعالیٰ کا غصہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کا قہر اس پہ برستا ہوگا۔ اتنا بڑا جرم ہے جھوٹی قسم اٹھانا۔ ہم اپنی عملی زندگی میں اور روزمرہ کے معاملات میں اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، یہاں کوئی فیملی میٹرز ہوں یا کہیں پہ کاروباری معاملات ہو، آپ یقین کیجئے لوگ جھوٹی قسم کے سبب قرآن پاک اٹھانے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ اور آپ یقین کیجئے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کئی ایسے لوگوں کو تباہ اور برباد ہوتے دیکھا جنہوں نے قرآن پاک کے اوپر جھوٹا حلف اٹھا کے چند دنیاوی مال و متاع اور چند ٹکوں کی خاطر اپنا ایمان بیچ دیا تھا۔ دخلاً بینکم، ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹی قسم اٹھاتے ہو۔ فتزل قدم بعد ثبوتها، مضبوط ہونے کے بعد تمہارے قدم پھسل جائیں گے۔ وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبیل اللہ، اور یہ جو تم اللہ کی راہ سے روکتے ہو اس کا مزہ تمہیں چکھنا پڑے گا۔ لہذا یہاں پہ اگلا سوال جو پیدا ہوتا ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں کہ جھوٹی قسم کبیرہ گناہ ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ میں نے قرآن مجید سے عرض کی ہے، سورہ ال عمران کی جو 77 نمبر آیہ مبارکہ آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے اس وقت، اس میں بھی یہ ارشاد ہے کہ جو جھوٹی قسم اٹھاتا ہے، قسموں کو بیچتا ہے، قیامت والے دن اللہ کریم اس کی طرف دیکھیں گے نہیں، پاک نہیں فرمائیں گے، معاف نہیں فرمائیں گے، اور اللہ کریم اس سے کلام نہیں فرمائیں گے، اور اس کے لیے عذاب علیم ہوگا۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ ہم میں سے کوئی اگر اس جرم کا ارتکاب کر بیٹھا، ماضی میں یا موجودہ حالات میں کسی موقع پہ ہم نے جھوٹی قسم جان بوجھ کے اٹھا لی، تو پھر سورۃ المائدہ کا وہ سبق یاد کر لے، دوبارہ دوہرا دیتا ہوں
کہ اللہ تعالیٰ نے پھر قسم کا کفارہ 3 صورتوں میں ادا کرنے کا حکم دیا ہے. یا 10 غریب لوگوں کو کپڑے لے کے دو، یا 10 لوگوں کو کھانا کھلا دو، یا 3 روزے مسلسل رکھو. یہ قسم کا کفارہ ہے. انسان اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، سچے دل سے توبہ کرے، اور تینوں صورتوں میں سے کوئی ایک صورت جو بھی پاسبل ہو، اگر کپڑے لے کے دے سکتا ہے کپڑے لے کے دے، کھانا کھلا سکتا ہے کھانا کھلائے، روزے رکھ سکتا ہے تو 3 روزے رکھے، تاکہ اسے یہ احساس لاحق ہو کہ میں نے آئندہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنی. وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. جو اللہ کی راہ سے روکنے کا مزہ چکھنا ہے وہ کیا ہے؟ تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. جس طرح قسم کے معاملے میں محتاط رہنا، اسی طرح وعدوں کے معاملے میں بھی محتاط رہنا. دیکھنا کہیں اللہ تعالیٰ سے کیے وعدے تھوڑی قیمت پہ نہ بیچ دینا. اللہ کے نام سے کیے وعدوں کی پاسداری کرتے رہنا. جنگ بدر ہوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 صحابہ حضرت ابو حسیل اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف لائے. عرض کرنے لگے حضور ہمیں راستے میں کافروں نے پکڑ لیا تھا، کافروں نے ہمیں چھوڑا اس وعدے پہ ہے کہ وہ تو ہمیں مار دیتے. وہ کہنے لگے پہلے وعدہ کرو کہ تم جنگ میں حصہ نہیں لو گے. تو پھر مجبوراً جان بچانے کے لیے ہمیں وعدہ کرنا پڑا. ہم وعدہ کر کے آئے ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ نے فرمایا بھائی آپ گھر واپس چلے جائیں. بے شک کافروں سے وعدہ کیا لیکن اپنا وعدہ پورا کرو. اور یہ کس حالت میں حضور فرما رہے ہیں؟ جنگ بدر کا سینیریو آپ کے سامنے ہے کہ ایک ایک بندے کی ضرورت تھی حضور کو. ایک ایک فوجی اس وقت بڑا اہم تھا. جب ایک ایک بندے کی ضرورت تھی اس کے باوجود حضور نے حضرت ابو حسیل اور حضرت حذیفہ بن یمان کو جنگ نہیں لڑنے دی کہ آپ چونکہ کافروں کو ایک وعدہ دے چکے ہیں، لہذا مسلمان کا کام نہیں کہ مسلمان وعدے کی خلاف ورزی کرے. مسلمان کا یہ کام نہیں کہ مسلمان وعدے کی خلاف ورزی کرے. میں نے مدتوں پہلے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک بندہ یورپی کسی ملک میں محنت مزدوری کرنے کے لیے گیا اور وہاں ایک کرسچن اس کا ساتھی تھا تو اس کو پیسے پکڑاتا رہا اس وعدے کے بحاف پہ کہ جب مجھے ضرورت پڑے گی میں اپنی امانت واپس لے لوں گا. مدتوں کے بعد جب اس نے اس عیسائی اپنے دوست سے کولیگ سے پیسوں کے واپسی کا مطالبہ کیا، وہ بندہ مکر گیا جو کرسچن تھا. کہنے لگا جی کون سے پیسے؟ میں نے تو کوئی پیسہ نہیں آپ کا دینا. وہ بیچارہ ساری عمر کی اب کمائی تھی اس کی، خون پسینے کی، بڑا پریشان ہوا. کسی نے مشورہ دیا کہ ان کے پادری سے ملو جا کے، ان کے پوپ سے بات کرو جا کے. جب وہ پوپ کے پاس گیا پوپ نے ایک چھوٹی سی پرچی لکھ کے بند کر کے کہا یہ صرف پرچی اس کو جا کے دے دو. وہ مسلمان پرچی لے کے اس کے پاس گیا. عیسائی نے جب وہ پرچی کھولی تو فوراً اندر سے ساری رقم پیمنٹ لے آئے. کہنے میں معذرت چاہتا ہوں جناب یہ اپنے پیسے. وہ کہنے لگا اب اپنے پیسے تو بعد میں لوں گا، پہلے بتاؤ پرچی پہ کیا لکھا تھا؟ تو پادری نے پرچی پہ لکھا تھا مسلمان کب کے ہو گئے. یہ ہمارے اسلام کا تعارف ہے غیر مسلموں کی نظر میں کہ عیسائی پادری کہہ رہا ہے کہ مسلمان کب کے ہو گئے ہو، تم نے وعدے توڑنے شروع کر دیے ہیں، تم نے امانت میں خیانت شروع کر دی ہے. اللہ ہمیں سچا مسلمان بنا دے. وگرنہ یقین کیجئے جہاں کئی باتوں کا ہم نے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، ہمیں اس بات کا بھی جواب دینا پڑے گا کہ ہم غیر مسلموں کے سامنے اسلام کا کون سا چہرہ متعارف کروا رہے تھے. ایک کامن سینس کی بات ہے کہ اگر میں غیر مسلموں کے ساتھ دھوکہ کروں گا تو ان کا امیجن تو یہی ہوگا مسلمانوں کے بارے کہ مسلمان دھوکہ دیتے ہیں، مسلمان فراڈ کرتے ہیں، مسلمان جھوٹ بولتے ہیں، مسلمان چوری چکاری کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں. تو اس عیسائی پادری نے لکھا تھا اے مسلمان کب کے ہو گئے ہو جو وعدے توڑنے شروع کر دیے ہیں، جو لوگوں کی امانتیں غصب کرنا شروع کر دی ہیں. تو لہذا اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. اللہ کے نام پہ جب وعدے کر لو تو تھوڑی تھوڑی اپنی مفادات کی جنگ میں وعدوں کو نہ توڑ دیا کرو. انما عند اللہ هو خیر لکم ان کنتم تعلمون. اگر تمہیں سینس شعور ہو تو پھر یاد رکھو اللہ کے ہاں بہت بہتر ہے. حدیث میں آتا ہے من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا. جو بندہ اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کو اس سے بہتر نصیب فرما دیتے ہیں.
اللہ کی رضا کے لیے اگر کوئی بندہ کسی چیز کو چھوڑ دے، اللہ اکبر کبیرہ، ما عندکم ینفد، قسم جھوٹی اٹھا کے یا وعدہ توڑ کے، خلاف ورزی کر کے یا بددیانتی کر کے، امانت میں خیانت کر کے تم زیادہ سے زیادہ کیا کر لو گے؟ دنیاوی مال کما لو گے۔ ما عندکم ینفد، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے۔ وہ بڑی مشہور سی مثال یقیناً آپ میں سے ہر بندہ جانتا ہوگا کہ باپ بیٹا جا رہے ہیں، رات کا وقت ہے، تو بیٹا کہتا ہے ابا جی ساری زندگی آپ نے کون سا بزنس کیا ہے، کیا کاروبار کرتے رہے؟ تو باپ کہنے لگا وہ گھر دیکھ رہے وہ جس میں دیا جل رہا ہے، میں اس گھر سے چوری کرتا رہا ہوں ساری زندگی۔ تو بیٹا کہنے لگا دیا تو آج بھی ان کا ہی جل رہا ہے، ہمارے گھر میں تو آج بھی اندھیرا ہے۔ سمجھیے ان باتوں کو، دیا تو آج بھی ان کا ہی جل رہا ہے، ہم تو آج بھی اندھیروں میں بیٹھے ہیں۔ ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ وما عند اللہ باق، جو رب کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ جو اللہ کے پاس، اپنا بینک بیلنس ایک اللہ کے پاس بھی تو شروع کیجئے اللہ کے لیے، ایک نیکیوں کا اکاؤنٹ کھلوا لیجئے، آخرت میں جا کے ضرورت پڑے گی۔ ٹھکانہ تیرا گور ہے، کچھ تو کر اے راکب، کہاوت ہے کہ خالی ہاتھ گھر جانا اچھا نہیں ہوتا۔ ہم نے جانا تو کم از کم اپنی جیب میں نیکیاں تو بھر کے لے کے جائیں۔ یہ دنیاوی مال و متاع تو سب کچھ یہاں پہ، گھڑی اتروا لی جائے گی، انگوٹھیاں اتروا لی جائیں گی، زیورات اتروا لیے جائیں گے، زرق برق لباس اتروا لیے جائیں گے، بوس کی کاٹ کے جسم سے الگ کر کے کفن پہنا دیا جائے گا۔ کیا لے کے جانا دنیا سے؟ جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے۔ وما عند اللہ باق، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو صبر کرنے والے لوگ عمل کرتے ہیں رب تعالی انہیں بڑا اچھا بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ پھر وہی حدیث مبارکہ برکت کے لیے ایک دفعہ دوہرا لیں، من ترک للہ شیئا، جو اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے کوئی کام، عوضہ اللہ خیرا، اللہ اس کو اس سے بہتر بدلہ نصیب فرماتے ہیں۔ تم نے اللہ کے لیے صبر کیا، اللہ تمہیں بہترین سے بہترین نصیب فرمائیں گے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، سبحان اللہ، توجہ کیجیے گا اس آیہ مبارکہ کے اوپر۔ من عمل صالحا، جو نیک اعمال کرے، نیک اعمال شرط ہے۔ ہمارے پاس وقت چونکہ اس وقت کم ہوتا ہے، وگرنہ میں قرآن پاک کی سینکڑوں آیات تلاوت کروں آپ کے سامنے، جن میں ایمان کے بعد اعمال صالحہ کا ذکر ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اعمال اور ایمان یہ آپس میں لازم و ملزوم ہے، اگر ان دونوں میں سے ایک نہیں ہوگا دوسرا ویسٹ، بالکل بیکار جائے گا۔ اگر ایمان کے بغیر نیک عمل کرتے رہیں وہ قبول نہیں، اگر نیک اعمال کے بغیر خالی ایمان اٹھا کے پھرتے رہیں وہ بھی قبول نہیں۔ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ، ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے، ایمان اور نیک اعمال۔ من عمل صالحا، جو نیک اعمال کرے، من ذکر او انثی، وہ مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، شرط یہ ہے کہ ہو مومن، شرط یہ ہے نیک اعمال کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر تصدیق ہونا ضروری ہے۔ وہو مؤمن، ہو وہ مومن، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم انہیں پاکیزہ زندگی نصیب فرماتے ہیں، پاکیزہ زندگی۔ سورہ مریم میں آگے چل کے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ کریم ان کے لیے لوگوں کے دل میں محبت ڈال دیتے ہیں، اللہ کریم ان کی تسخیر خلق کا بندوبست فرما دیتے ہیں۔ پھر حدیث میں اس کی تشریح بھی آتی ہے، امام الانبیاء پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ نیک عمل کرتا ہے اللہ کریم اس سے محبت فرماتے ہیں۔ پھر اللہ کریم جبریل کو بلاتے ہیں، جبریل وہ فلاں بندہ اس سے میں محبت کرتا ہوں، آپ بھی محبت کیجئے۔ جبریل پھر فرشتوں کو جا کے بتاتے ہیں، وہ فلاں بندہ ہے اس سے اللہ بھی محبت فرماتے ہیں، میں جبریل بھی کرتا ہوں، آپ لوگ بھی کیجئے۔ پھر اللہ کریم لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دیتے ہیں کہ فلانا اللہ والا، اس کے ساتھ محبت کیجئے، اللہ والوں سے محبت کیجئے۔ نیک اعمال کی وجہ سے انسان دنیا میں ہی وہ ممتاز اور منفرد مقام حاصل کر لیتا ہے کہ ہم خاک میں چلے بھی جائیں، مٹی میں چلے بھی جائیں،
لیکن نیکی کی بنا پہ انسان کا تذکرہ باقی رہتا ہے۔ آگے ہمارا 15واں پارہ آ رہا ہے سورۃ الکہف میں، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ وہ جو دیوار والا معاملہ ہوا تھا حضرت موسیٰ خضر کے واقعہ میں، تو اس کی جو توضیح بیان، ریزن بیان کیا گیا تھا وہ کیا تھا؟ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، کہ وہ دیوار جو ہے وہ تو شہر میں دو یتیم ہیں ان کی ہے، وَتَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، ان دونوں کا خزانہ اس کے نیچے ہے، اور انہیں اتنا مرتبہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا ابو بڑا نیک تھا۔ آج ہم نیکی کر رہے ہیں، ذرا اس مثال کو سمجھیے گا دل و جان سے۔ یہ جو آج ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں اللہ کی توفیق سے، آپ یقین کیجئے ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے آباء و اجداد سے کس کس کی نیکی کا یہ ثمر ہے جو آج ہماری صورت میں موجود ہے۔ آپ یقین کیجئے وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور حافظ اماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے وہ ڈائریکٹلی ان کے ابو کی بات نہیں، وہ دوسری تیسری نسل میں جا کے ایک نیک آدمی تھا، اس کی نیکی کے اثرات آنے والی نسلوں میں بھی چلتے رہے تھے۔ آج ہم نیکی کر رہے ہیں، یقیناً ہمارے آباء و اجداد میں سے کسی کی نیکیوں کا ثمرہ ہے۔ اللہ کریم ہمارے جتنے آباء و اجداد ہیں، ہمارے باپ دادا، ان کے باپ دادا، رب کریم ان کے درجات بلند فرما دے۔ جن لوگوں نے ہماری تربیت کی، ہم زیادہ سے زیادہ اپنے والد صاحب کو دیکھ سکتے ہیں، اپنے دادا محترم کو کسی نے دیکھا ہوگا، بڑا ہوگا تو کسی نے اپنے پردادا کو دیکھا ہوگا، پتہ نہیں اس سے آگے کتنے نیک لوگ ہوں گے کہ جن کی نیکیوں کا ثمرہ آج ہمیں مل رہا۔ اللہ کریم ان سب کے درجات بلند فرما دے، ہمارے بڑوں کے، ہمارے آباء و اجداد کی قبروں کو اللہ نور سے منور فرما دے، جنہوں نے ہماری تربیت کی، اصلاح کی۔ اور آج اللہ کی توفیق سے اگر ہم نماز پڑھیں، ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، تو یقین کیجئے کہ یقیناً ہماری آنے والی نسلوں میں بھی اللہ اس کا اثر پھر جاری فرمائیں گے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہ نیکی کا بدلہ ملتا ہے، نیکی رائے گاہ نہیں جاتی، ضائع نہیں جاتی۔ آپ یقین کیجئے نیکی دیے سے دیا جلتا رہتا ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم انہیں پاکیزہ زندگی عطا۔ نیکی کے نیک اعمال کے اتنے فوائد ہیں، اتنے فوائد ہیں۔ نیک اعمال کی وجہ سے انسان کو اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، نیک اعمال کی وجہ سے انسان کو اللہ جی کا تعارف ہوتا ہے، نیک اعمال کی وجہ سے انسان کو رسول اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، نیک اعمال کی وجہ سے ہی انسان نماز کے اوپر کاربند ہوتا ہے، نیک اعمال کی بدولت انسان کے دل میں بدی کی نفرت پیدا ہوتی ہے، نیک اعمال کی مناسبت سے ہی اللہ سبحانہ و تعالی کے حق، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق اور حقوق العباد کی ادائیگی آتی ہے۔ نیک اعمال کے بغیر یہ پاسبل نہیں ہے۔ جو بندہ نیک اعمال کرتا ہے اس کو پتا ہے میری امی جان کا کیا حق ہے، میرے ابو جان کا کیا حق ہے، میرے بھائیوں کا کیا حق ہے، بہنوں کا کیا حق ہے، اولاد کا، بیوی کا، رشتہ داروں کا، عزیز و اقربا کا، اہل محلہ کا کیا حق ہے۔ یہ نیک اعمال کے ثمرات ہوتے ہیں کہ اللہ کریم نیکی کرنے والے کو ایک پاکیزہ زندگی نصیب فرما دیتے ہیں۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ کریم بہترین طریقے سے ان کے تھوڑے اعمال کا بھی بڑھا چڑھا کے زیادہ اجر اور ثواب دے دیں گے۔ آگے ایک بڑا اہم حکم ہے آخری مقامات میں، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب قرآن مجید کی تلاوت شروع کی جائے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اعوذ باللہ لازمی پڑھ لیا کرو، تعوذ۔ اب اگر صرف تعوذ کے ثمرات بیان کریں تو اس کے لیے گھنٹوں درکار ہے۔ اعوذ باللہ کے اندر بڑے خزانے، بہت خزینوں کا مجموعہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قرآن مجید میں کئی انبیاء کا ذکر ہے، کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہیں پہ حضرت یوسف فرما رہے ہیں قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، کہیں پہ حضرت نوح فرما رہے ہیں اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں آئندہ ایسا سوال کروں گا۔ تو یہ اعوذ باللہ پڑھنا یہ انبیاء کی سنت ہے، اور اعوذ باللہ پڑھنے کے اتنے فوائد ہیں، اتنے ثمرات ہیں کہ بھائی میں تو احاطہ بیان میں نہیں لا سکتا۔ یقین کیجئے اس کے لیے عملی زندگی درکار ہے۔
تجربے کے محتاج ہے، یہ سارے فضل و کمالات کا مجموعہ۔ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے، پھر دیکھیے آپ کی زندگی میں رحمتیں کتنی داخل ہوتی ہیں۔ انسان ہر قسم کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے، دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ ہو جاتا ہے، حاسدین کے حسد سے محفوظ ہو جاتا ہے، گناہوں کی دلدل سے انسان بچ نکلتا ہے اعوذ باللہ پڑھنے کی برکت سے۔ تو قرآن بالخصوص، باقی تو ہر معاملے میں اپنی جگہ پہ احکامات شرعیہ موجود ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے اعوذ باللہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ کا حکم ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب قرآن پڑھنا شروع کرو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو شیطان مردود سے پناہ مانگ لیا کرو اللہ تعالیٰ کی۔ فائدہ کیا ہوگا؟ شیطان نہیں چاہتا کہ ہم قرآن پڑھیں، شیطان نہیں چاہتا کہ ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہو۔ الماہر بالقرآن، قرآن کا جو ماہر ہو جائے، قرآن کو تجویدی نکات کے ساتھ پڑھتا ہے، قرآن کو مختلف لہجوں کے ساتھ پڑھتا ہے، سبع عشرہ کی قراءت سیکھتا ہے، قرآن پاک پہ محنت کرتا ہے، قرآن پاک کو حفظ کرتا ہے، کبھی حدر کی صورت میں، کبھی تلاوت کی صورت میں، کبھی قراءت کی صورت میں، یعنی کسی نہ کسی اینگل سے وہ قرآن مجید کو اپنی زندگی میں داخل رکھتا ہے۔ اب ایمان سے بتائیے شیطان کو یہ برداشت ہوگا کہ یہ قرآن کے ساتھ جڑ کے تو اللہ کے کرام برارہ کے ساتھ مل جائے؟ جو عظمت والے فرشتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا جو قرآن کا ماہر ہوتا ہے وہ عظمت والے، عزت والے فرشتوں کے ساتھ قیامت والے دن ہوگا۔ تو اس لیے شیطان حتی الامکان کوشش کرتا ہے، یہ جو بالخصوص ہمارے حفاظ بچے ہوتے ہیں، جب ہم ان کو حفظ القرآن کی منزل کی طرف لے جانے کے لیے ان کا سفر شروع کرتے ہیں، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیچ میں یہ بچے بیچارے ڈگمگا جاتے ہیں، ان کے قدم متزلزل ہوتے ہیں، کبھی کچھ ہو گیا، کبھی کچھ، بچہ جامعہ سے بھاگ گیا، بچہ منزل یاد نہیں کر رہا، سبق یاد نہیں کر رہا، سب کی یاد نہیں کر رہا، 2-3 پارے چلتے ہیں بچہ اکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، جی میں نے آگے سے حفظ نہیں کرنا۔ وہ سمجھا کرے بچے کو اس وقت ٹیز کرنے کے بجائے یہ ریزن تلاش کریں کہ اصل ریزن یہ ہے کہ شیطان بدبخت بچے کو قرآن کے حفظ سے منع کرنے کے لیے رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے، کبھی اس کا مائنڈ معاف کر رہا ہے، کبھی اس کے ذہن سے سارا کچھ حذف کر رہا ہے، کبھی اس کی سبکی بلا رہا ہے، کبھی اس کی منزل بلا رہا ہے، کبھی اس کا سبق بلا رہا ہے، کبھی اس کے لیے دنیاوی سارے معاملات کو زیب و آرائش بنا کے پیش کر رہا ہے۔ اس لیے شیطان نہیں چاہتا کہ ہم قرآن سے جڑیں۔ قرآن سے جڑنے کے لیے جب بھی قرآن پاک کی تلاوت شروع کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں، یہ بدبخت بھاگ جائے گا، پھر آپ بڑے اطمینان سے قرآن پاک کی تلاوت کریں گے۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں جی قرآن پاک پڑھتے ہیں آنکھوں سے آنسو نہیں آتے، قرآن پاک پڑھتے ہیں، وہ کیفیت نہیں ہوتی۔ بھائی وہ کیفیت اس وقت ہوگی جب دل سے شیطان کے ڈیرے ختم کریں گے، ہم شیطان کو مار بگائیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہا کریں، یہ بے ایمان بدبخت بھاگ جائے گا، پھر دل پہ اللہ تعالیٰ کی حکمرانی ہوگی۔ پھر جب اللہ کا کلام پڑھیں گے میں کیسے پھر مانوں کہ آنکھوں سے آنسو نہیں پاتے؟ علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ کوئی واعظ، کوئی عالم، کوئی خطیب، کوئی شیخ الحدیث تو نہیں تھے، ایک دنیا دار بیرسٹر بندہ تھا، لائر تھا، داڑھی منڈوانے والا آدمی تھا، لیکن جب قرآن پڑھتا مورخین لکھا کہ رو رو کے مصلی کی جائے نماز گیلا ہو جاتا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ قرآن مجید کے حقوق و واجبات کو سمجھ کے تلاوت کی جائے، اور تلاوت کا بہترین یعنی حقوق القرآن کا سب سے پہلا زینہ وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہاں ایک مسئلہ نوٹ فرما لیجئے، جب ہم نے تلاوت شروع کرنی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، دوران تلاوت اکثر و بیشتر ہمیں درمیان میں گفتگو کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، یہ ایک مسئلہ ہماری اس موضوع سے ریلیٹڈ ہے۔ دوران تلاوت کسی بندے کی کسی بات کا جواب دینے کی ضرورت پڑ گئی تو پھر کیا کیا جائے؟ اس سے گفتگو کرنے کے بعد دوبارہ تلاوت شروع کرنی ہے۔ مفسرین کی اس کے متعلق مختلف آراء ہیں، بعض لوگ تو کہتے ہیں جیسے علامہ زرکشی رحمہ اللہ وغیرہ ہے، بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ اگر تو وہ تھوڑا وقفہ ہو کہ بس ایک آدھی بات کی یا سلام کا جواب دیا یا چھین کا جواب دیا تو پھر اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن زیادہ قرین قیاس یہی بات ہے چونکہ یہ کلام الہی کو ہم پڑھ رہے تھے اور وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا
تو لہذا جب ہم دوبارہ شروع کریں تو اعوذ باللہ پڑھیں۔ بعض مفسرین کی یہ بھی رائے ہے کہ اگر تلاوت اس نیت سے بند کی کہ اب میں نے دوبارہ تلاوت نہیں کرنی، باتوں میں مشغول ہو گئے، ایک دوسرے سے کوئی بات شروع کر دی، لیکن پھر دل کر رہا ہے کہ تلاوت دوبارہ کرنی ہے، پھر قرآن پاک کھول لیا تو پھر اعوذ باللہ پڑھا جائے گا۔ تو اگر یہ خیال تھا کہ میں ابھی پڑھ رہا ہوں، صرف یہ بھائی نے کوئی بات پوچھ لی ہے، اس کو جواب دینا ہے، کسی نے کسی چیز کے متعلق گھر کے ممبران میں سے پوچھ لیا ہے، ان کو بتانا ہے فلان جگہ پہ پڑھی ہے، پھر اعوذ باللہ ضروری نہیں۔ لیکن میں تمام آراء کے بعد یہی مناسب سمجھتا ہوں، باقی اللہ اعلم بالصواب، کہ جب قرآن پاک کی تلاوت کو روک کے ہم دنیاوی کوئی بات کر لیں تو دوبارہ اعوذ باللہ پڑھ کے ہی تلاوت کو شروع کیا جائے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، ایمان والوں پہ شیطان کا زور نہیں چلتا، جن کا رب پہ بھروسہ توکل ہو ان پہ شیطان کا زور غلبہ نہیں چلتا۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، شیطان کا زور ان لوگوں پہ چلتا ہے جو اس سے دوستی بنا لیتے ہیں، جو اس کے ساتھ مراسم بڑھا لیتے ہیں، شیطان کے وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں۔ والذین هم بہ مشرکون، اور جو لوگ شیطان کے ساتھ مل کے اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کے شریک بناتے ہیں۔ تو حفاظ جو ہمارے بچے ہیں ان کے لیے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بڑا مجرب ترین وظیفہ ہے اور یہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ باقی جب بھی قرآن پاک کی تلاوت شروع کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے شروع کیا کریں، تاکہ اللہ کریم ہمیں شیطان مردود کے شر سے محفوظ رکھ کے قرآن پاک کی تلاوت کی بدولت دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ آج کا سبق مکمل فرما لیجئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کا ایک ایک پل قرآن و سنت کے عین مطابق بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمیں شر شیطان، شر انسان، بالخصوص ہمیں اپنے نفس کی شرارتوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں، اور قرآن پاک کی برکتیں ہم پر، ہمارے اہل خانہ پر، ہمارے گھروں پر، ہمارے معاملات پر اور کاروبار پر وارد فرما دیں۔ ہمارے بچوں کے لیے اللہ کریم نیک اسباب پیدا فرما دیں، جو کاروباری پریشانیاں ہیں اللہ کریم رزق حلال کی فراوانی نصیب فرما دیں، اور دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ سے ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما کے فوت شدگان کی مغفرت فرما دیں، اور رب تعالیٰ میں ایسا بنا دیں کہ ہم اللہ کو پسند آ جائیں۔